بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیطان سے کون نہیں واقف؟ یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سو بیس بدل لیتا ہے۔ کبھی طبیب بن جاتا ہے، کبھی عالم، کبھی صوفی تو کبھی مبلغ، کبھی قرآن و حدیث کے درس دینا شروع کر دیتا ہے تو کبھی خدا بن کر لوگوں سے ان کی عبادات چھین لیتا ہے۔ سادہ لو انسان تو اس کے داؤ میں آ جاتے ہیں، مگر اہل بصیرت جان لیتے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ اسی لیے مولانا رومی نے لکھا ہے، بہت سے انسان شیطانوں کے بھیس میں پھر رہے ہیں، اس لیے بغیر سوچے سمجھے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دینا چاہیے۔ ہر چمکدار دھات سونا نہیں ہوتی، ہر دوائی فروش طبیب نہیں ہوتا، اور ہر قرآن خواں حدیث سنانے والا، نماز روزوں کی تلقین کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی حکایت کی طرف۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ یہ آپ کی بڑی فرما بردار اور جانثار بیوی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو تمام جسم شریف پر آبلے پڑ گئے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر آپ کی بیوی نے آپ کو نہ چھوڑا۔ وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں اور یہ حالت کئی سالوں تک چلتی رہی۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی صابر و شاکر بیوی کے لیے بھی بڑی سخت آزمائش تھی۔ رحمت بی بی کا حضرت ایوب علیہ السلام کی یوں خدمت کرنا شیطان کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ وہ آئے روز ترکیب پر ترکیب سوچتا کہ کسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ان سے جدا کر دے۔ پھر ایک دن یہ موقع بھی مل گیا شیطان کو۔ ایک دن رحمت بی بی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بازار گئیں تو دیکھا ایک طرف لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، وہاں ایک شخص طبیب بن کر لوگوں کا علاج کر رہا تھا۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ رحمت بی بی اس کا یہ اعلان سن کر خوش ہو گئیں اور اپنے شوہر کے مرض کی دوا لینے اس کے پاس پہنچ گئیں۔ کہنے لگیں، میرے شوہر بیمار ہیں، ان کو یہ مرض لاحق ہیں۔ طبیب کہنے لگا، میں ان کا علاج کر سکتا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جب وہ اچھے ہو جائیں تو مجھے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ اے طبیب، تو نے مجھے شفا دی ہے، یہی میری اجرت ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ رحمت بی بی خوشی خوشی گھر کو لوٹیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پورا قصہ سنا تو فوراً جان گئے یہ کوئی طبیب نہیں بلکہ شیطان کی مکروہ چال ہے۔ وہی طبیب بن کر میری بیوی کے ذریعے مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ غصے میں آ گئے اور جلال میں آ کر فرمایا، تم اس کے پاس کیوں گئیں؟ میں اچھا ہو گیا تو بخدا تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ سے نوازا۔ ناظرین، جب کوئی عام آدمی وعدہ کر کے بھول جائے یا وعدہ خلافی کرے تو اللہ پاک اس کے اس عمل سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور نبوت کے انعام سے سرفراز کیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں کیا گیا وعدہ یاد دلانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، مگر آپ نے اسے 100 کوڑے مارنے کی قسم فرما رکھی ہے، اب اس قسم کو پورا کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اپنی قسم کو پورا کرنا ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمایا، اب اس قسم کو یوں پورا کریں کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لیجئے جس کی 100 شاخیں ہوں، وہ ایک دفعہ مار دیجئے، قسم پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی جھاڑو پکڑ لو اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے
اس سے ایک بار اپنی زوجہ کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا۔ ایوب علیہ السلام کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ دوستو، اس واقعے میں ہماری بہنوں کو حضرت بی بی رحمت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے خاوند کی خدمت و اطاعت میں کمر بستہ رہنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت کہ جب شوہر پر کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت وفا شعار بیوی سے بڑھ کر اس کے شوہر کے لیے کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے، آمین۔